ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک بأنہم قالوا لیس علینا فی الأمیین سبیل ویقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اوپر سے یہودیوں کی خیانت اور بددیانتی کا ذکر ہے۔ مال کسی کا بھی ہو، مال ہے۔ میں مسلمان ہوں، کافر کا مال ناجائز طریقے پر نہیں کھا سکتا۔ یہود یہ کہتے تھے، ایک تو ناجائز طریقے پر مال کھا لیتے تھے، جو آدمی ان کے مذہب کا نہیں، ان کا مال ایک تو کھا لیتے تھے۔ کھا لینا تو گناہ ہوا، بہت غور سے سنو اسے۔ دوسروں کا مال، پرایا مال ناجائز طریقے پر کھانا کیا ہوا؟ گناہ ہوا۔ یہ بھی غلط ہے۔ لیکن سونے پہ سہاگا، وہ یہ کہتے تھے کہ دوسرے مذہب کے آدمی کا مال کھانا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ ایک تو ہے گناہ کرنا، ایک آدمی سود کھا رہا ہے، غلط بات ہے۔ لیکن ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ سود کھانا حلال ہے، یہ تو اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے کہ تجھے اگر سود کھانے کی خواہش ہے تو کھا، لیکن اسے حرام سمجھ کر کھا۔ حرام سمجھ کر بھی تو ایک چیز کھائی جا سکتی ہے، یا کسی چیز کو کھانے کے لیے اس کا حلال بنانا ضروری ہے۔ یہ دوسرا گناہ، یہ ڈبل گناہ ہے۔ گناہ کر رہے ہو، کم سے کم مانو تو صحیح کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ ایک آدمی داڑھی منڈاتا ہے، گناہ ہے، تسلیم کرو میں گناہ کر رہا ہوں۔ ایک آدمی کہتا نہیں داڑھی منڈانا جائز ہے، حلال ہے، یہ تو اللہ پر جھوٹ بولنا ہے۔ تو یہودیوں نے یہ عقیدہ بنا لیا تھا، ایک تو پرایا مال کھاتے تھے، اور عقیدہ ہی بنا لیا تھا، عقیدہ یہ بنا لیا تھا کہ دوسرے مذہب والوں کا مال کھانے میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ یہ سنایا ہے قرآن نے، یہ سنا کر یہ یہودیوں کے بارے میں سنا رہا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، پوری تاریخ سنایا کہ یہودیوں کی یہ بری عادت تھی، گناہ بھی کرتے تھے۔ ایک تو خود غلط بات ہے، پرایا کا مال کھانا خود بہت بڑی بات ہے، گناہ کی بات ہے۔ پھر اسے حلال بنا کر کے کھانا تاکہ گناہ کا احساس ہی ختم ہو جائے، یہ بدترین گناہ ہے۔ یہیں سے بات اور سمجھو، شارحین نے لکھا ہے کہ بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ بولو، بدعتی کو اب پھیل کر منتشر بیٹھے، ذرا ایک طرف ہو کر بیٹھا، ادھر سامنے، یہ لوگ سامنے آ جائے ذرا۔ دیکھو، بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے کہ بدعت کی ظاہری شکل دین سے ملتی جلتی ہے۔ اچھا، ایک اور مسئلہ سمجھو، اور اچھا سمجھ میں آئے گا۔ دیکھو، دودھ ہے، دودھ میں اگر ملاوٹ کرنی ہو تو کیا ملانا پڑے گا؟ مٹھی ملاؤ گے؟ مٹھی لا کر کے ڈالو گے؟ پانی ملاؤ گے؟ اس لیے کہ پانی دودھ سے ملتی جلتی چیز ہے،
گھی میں ملاوٹ کرنی ہو تو کیا ملاؤ گے؟ بالو لا کے ملاؤ گے؟ نہیں. اگر تم گھی میں کچھ ملاوٹ کرنی ہو تو مسکے کو ملا دو. مسکے میں اگر ملانا ہو تو تھوڑا سا آٹا ملا دو. اس لیے کہ آٹا مسکے سے ملتی جلتی چیز ہے. دین میں ملاوٹ کرنا ہو تو دین سے ملتی جلتی چیز ہی کو ملاوٹ کرنی پڑے گی. ممبر پہ بیٹھ کر اگر کوئی گانا بجائے گا تو لوگ جوتے سے ماریں گے. میری بات. لیکن اگر شب قدر میں 2 رکعت جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو کہیں گے بھائی نمازی تو پڑھ رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ نہیں آ رہی. 2 رکعت اگر کوئی شب قدر میں جماعت بنا کر پڑھتا ہے، جماعت بنا کر پڑھنا ثابت نہیں، سمجھا رہا ہوں ایک مثال، پڑھتا ہے، لوگ کہیں نمازی تو ہے. جو چیز دین سے ملتی جلتی ہے ویسی چیز ہی کو آدمی داخل کر سکتا ہے دین میں. تو علماء نے لکھا ہے بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ اسے گناہ ہی نہیں سمجھتا. توبہ اس وقت کرے گا جب کسی چیز کو گناہ سمجھے گا. اندر سے وہ بات کاٹتی رہے گی، اسے کاٹتی رہے گی. آج نہیں تو کل نفس اسے ملامت کرتا رہے گا، نفس ملامت کرتا رہے گا. آج نہیں تو کل توبہ کی توفیق ہو ہی جائے گی. اسی لیے مجھے یاد آتا ہے حضرت مولانا ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ، بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب بات فرمایا کرتے، کہتے تھے کہ اگر گناہ کی عادت ہے، کسی گناہ کی، اگر کسی گناہ کی عادت ہے تو اسے گناہ سمجھ کر کرتے رہو اور یہ سمجھاتے رہو کہ تم گناہ کر رہے ہو، تم گناہ کر رہے ہو، تم گناہ کر رہے ہو. اس طرح سمجھاتے رہو گے تو کبھی نہ کبھی گناہ کی تو اسے توبہ کرنے کی توفیق ہوگی. تو یہودیوں کے 2 گناہ تھے. یہ گناہ تھے کہ پرایا مال کھا جاتے تھے، یہ گناہ تھا. قرآن نے یہیں پر آ کر کے بس نہیں کی، کہا کہ پرایا مال کھاتے تھے اور اسے حلال بنا کر کھانے کے لیے یہ عقیدہ گھڑ لیا تھا کہ پرایا کا مال، جو آدمی دوسرے مذہب کا ہو، جو یہودی نہ ہو، ان کا مال کھانے میں کوئی گناہ نہیں. قرآن نے کہا بلا کیوں گناہ نہیں؟ یہ نقل کر کے قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو، ایک تو پرائے کا مال کھانا غلط ہے، ایک بات. دوسری بات، کسی گناہ کو گناہ کرنے کے لیے اسے حلال بنانا یہ یہودیت ہے. نفس بہانے تلاش کرتا ہے. براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے. ہوا چھپ چھپ کے دل میں بنا لیتی ہے تصویریں. گناہ کرنے کے لیے آدمی دلائل تلاش کرتا. گناہ پہلے کر لے گا، بعد میں اس گناہ کو جائز بنانے کے لیے دلائل تلاش کرے گا. یہ یہودیت ہے، یہ یہودیوں کی عادت ہے. یہ سنا کر ہم کو یہ کہنا چاہتا ہے تم ایسا نہ کرو. قرآن نے آگے کہا بلا کیوں نہیں، کیوں گناہ نہیں؟ کہاں اللہ نے کہا کہ پرایا کا مال کھانا، دوسرے مذہب والوں کا مال کھانا جائز ہے؟ کہاں کہا اللہ نے؟ من اوفا بعہدہ، جو آدمی اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے، عہد کو پورا کرتا ہے، چاہے وہ عہد اللہ سے پورا کیا ہو، چاہے وہ عہد بندوں سے پورا کیا ہو. بندوں سے وعدہ کرنا کوئی ضروری نہیں، لیکن اگر وعدہ کرنا ہو تو سوچ سمجھ کر کرو. اگر سوچ سمجھ کر تم نے کسی چیز کا وعدہ کر لیا، مثال کے طور پر ایک زمین میں نے بیچ دی، 10 لاکھ روپے میں ان کو بیچ دی. بیچنے کے 15 دن کے بعد دوسرے آدمی آیا، وہ کہا کہ میں 11 لاکھ میں لوں گا. ان کو دینے کا وعدہ بھی کر چکا ہوں اور ان سے میں 50,000 روپے ایڈوانس لے چکا ہوں. اب بد عہدی کرنا جائز نہیں. سمجھے؟ صرف نماز پڑھنا تقوی نہیں، نماز تو تقوی کا ایک جز ہے. من اوفا بعہدی، جو اللہ سے کیا ہے وعدہ وہ بھی، اور جو بندوں سے کیا وہ بھی پورا کرے گا. واتقا، اور وعدے کو توڑنے سے حتی المقدور بچے گا. اللہ سے کیا وہ وعدہ بھی پورا کرے گا، کوئی بندہ دیکھے نہ دیکھے پورا کرے گا. اور بندوں سے وعدہ کیا اسے بھی جو ہے حتی الامکان پورا کرنے کی کوشش کرے گا، کسی وجہ سے اسے نہیں توڑے گا. اور وعدے کو توڑنے سے بچے گا. واتقا، قرآن کہتا ہے تو اللہ اسے کیا دیں گے انعام؟ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ.
ہاں بلا شبہ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. اللہ ان کے محبوبیت کا اعلان فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کرنے والا میرا محبوب ہے. یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھنے والا میرا محبوب ہے، یہ فرمایا کہ تقوی اختیار کرنے والا میرا محبوب ہے. ہاں نماز پڑھیں گے تو اجر ملے گا، لیکن محبوبیت کا کوئی اعلان نہیں. محبوبیت کا وعدہ اس سے ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچ کر زندگی گزارے گا. اس میں نماز بھی ہے، نماز بھی نہیں چھوڑے گا، زکوٰۃ بھی ادا کرے گا، حج اگر فرض ہے تو حج بھی کرے گا، وغیرہ وغیرہ سب. واتقوا فإن اللہ یحب المتقین. کتنا ہی بڑا نقصان ہو رہا ہو وعدے کے نبھانے میں، بسا اوقات جیسے میں نے ابھی کہا نقصان اٹھانا پڑتا ہے کبھی، کہ 10 لاکھ کو زمین بیچ دی، 15 دن بعد آ کر کے آدمی 2 لاکھ زیادہ پر زمین خریدنا چاہتا ہے. اگر وعدے کو نبھائے گا 2 لاکھ کا نقصان اٹھانا پڑے گا، لیکن اللہ کی محبوبیت کے سامنے وہ 2 لاکھ کیا قیمت ہے. جب اللہ کا آدمی محبوبیت بن جاتا ہے نا تو اس کی محبوبیت کا پوری کائنات میں اعلان کرایا جاتا ہے. لوگوں کو اس راستے سے لینا معلوم ہے، اس راستے سے لینا معلوم نہیں ہے، اسی لیے تو پریشان ہے. یہ بھی ایک دروازہ ہے لینے کا. فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. اس میں بڑا لطیف اشارہ ہے کہ جو لوگ وعدہ خلافی کرتے ہیں، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے میں لوگوں کو پہچاننے کے لیے 2 چیزوں کو دیکھا کرتا ہوں. ایک وہ زبان کا سچا ہے یا نہیں ہے، اور دوسرا اس کے معاملات کیسے ہیں. حضرت عمر کا مشہور تاریخی جملہ ہے، میں لوگوں کی نماز نہیں دیکھتا، میں لوگوں کا معاملہ دیکھتا ہوں، لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ زبان کا سچا ہے یا جھوٹا ہے. اس سے میں لوگوں کو ناپتا ہوں، تولتا ہوں. عجیب بات، حضرت عمر کے عجیب جملے. اس میں لطیف اشارہ ہے، جو لوگ معاملات کے خراب ہیں، جو لوگ معاملات کے خراب ہیں ان کو اللہ کی محبوبیت حاصل نہیں ہو سکتی. ادھر معاملات بھی خراب ہیں، ادھر ذکر بھی جاری ہے، ادھر معاملات بھی خراب ہیں، ادھر جو ہے وہ نمازی بھی جاری ہیں، تہجد بھی جاری ہے. ایک آدمی تھے وہ فجر کی نماز کے بعد تسبیح لے کر کے ذکر کرتے تھے. حضرت تھانوی نے لکھا ہے، ذکر کرتے تھے، اور لوگ آتے تھے ان سے تو کہتے تھے، اور بعضوں کو کہتے تھے، اور بعضوں کو کہتے تھے. بعد میں ان سے پوچھا گیا بھئی تمہیں 10 5 2 یہ کیا دکھاتے ہو؟ کہا کہ میں دوران ذکر بات نہیں کرتا، ذکر کے دوران بات کرنے کو ناجائز سمجھتا ہوں، حالانکہ ذکر کے دوران رشوت کے معاملہ طے ہو رہا ہے. کیا اسے کوئی متقی کہے گا؟ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. کہ جو متقی نہیں اس کے مردود ہونے کی طرف اشارہ ہے اس میں. لیکن چونکہ اللہ کی ذات پر شان رحمت کا غلبہ ہے تو کھل کر یوں نہیں کہتے کہ جو متقی نہیں ہے وہ مردود ہے، لیکن کہنا یہی ہے ان کو. کہنا یہی ہے. آگے کہتے ہیں ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا. دیکھو اس کا شان نزول سن لیجئے. ایک صحابی تھے جن کا نام تھا اشعث، یہ یمن کے رہنے والے تھے. ان کے دادا تھے، ان کے دادا کی ایک زمین تھی، ان کے دادا کی زمین ایک یہودی تھا، ان کے دادا نے ہڑپ کر لی تھی، غصب کر لی تھی. یہ دونوں حضور کی خدمت میں آئے. دیکھو معاملہ جب عدالت میں آتا ہے، دارالقضاء میں آتا ہے، تو فیصلے کا طریقہ یہ ہے. مثال کے طور پر انہوں نے آ کر کے مقدمہ دائر کیا کہ فلاں آدمی نے میری زمین غصب کر لی ہے، انہوں نے دعویٰ کیا، تو میں ان سے پوچھوں گا دلیل لاؤ. اگر انہوں نے دلیل پیش کر دی اور کوئی دیکھنے والا موجود تھا کہ یہ ان کے دادا کی زمین ہے، ان کی زمین ہے، دلیل پیش کر دی تو میں ان کے حق میں فیصلہ کر دوں گا کہ یہ زمین ان کی ہے. ان کی بات تو سچی ہے لیکن یہ دلیل نہیں پیش کر سکے.
اس لیے کہ جو گواہ تھے وہ سب کے سب مر چکے، اب دیکھنے والا کوئی نہیں، لیکن ہے دادا کی زمین۔ اب جب یہ دعویٰ کرنے والے، ان کے پاس دلیل نہیں، دعوے کی دلیل نہیں، تو اب جو مدعا علیہ ہے ان سے پوچھیں گے بھائی تم قسم کھا سکو گے کہ یہ زمین تمہاری ہے؟ تم قسم کھا سکو گے کہ یہ زمین تمہاری ہے؟ اگر انہوں نے قسم کھا لی، چاہے جھوٹی قسم ہو، کھا لی، تو قاضی اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا، جاؤ تمہاری زمین لے جاؤ، حالانکہ یہ زمین اس کی نہیں۔ لیکن جو فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلے ظاہری دلائل کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اچھا، جب دونوں آئے، صحابی سے حضور نے پوچھا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ کہا کوئی دلیل نہیں۔ ان سے پوچھا تم قسم کھا سکو گے؟ تو صحابی فوراً بیچ میں بول پڑے حضور وہ تو یہودی ہے، وہ تو جھوٹی قسم بھی کھا لے گا۔ اس پر قرآن کریم کی آیت نازل بھی۔ دیکھو، اگر وہ جھوٹی قسم کھا کے زمین لے لے گا تو اس کا وبال دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا، اور آخرت میں جو اللہ حفاظت کرے۔ میں نہیں کہہ سکتا اس کے بارے میں تفصیلات میں ادھر نہیں جاتا، دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا کل انتقال ہو جائے، ہو سکتا ہے کل کو اس کے بچوں کا انتقال ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کی آنکھ اندھی ہو جائے، ہو سکتا ہے کل کو اس کے گردے فیل ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب سزاؤں کو مبہم رکھا جاتا ہے تو وہ زیادہ ڈرنے کی بات ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے فیصلے۔ کسی کی زمین ہڑپ کر لینا کوئی بچوں کا کھیل ہے؟ کتنا پیٹ جلے گا، آگ پڑ جائے گی پیٹ میں، اور کسی کے پیٹ میں آگ لگا کر کے تم سکون سے رہ سکو گے؟ یہاں تو آگ لگا دی اور تم سکون کے انتظار میں ہو، دوسروں کو پریشان کر کے تم سکون کی تلاش کر رہے ہو۔ یہ واقعہ ہے شان نزول۔ قرآن کریم نے لائرز کو، ایڈوکیٹس کو خطاب کرتے ہوئے ایک جگہ کہا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ لائر سے کہا گیا جس کے بارے میں یہ یقین ہو جائے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کا مقدمہ نہ لو، اس کا مقدمہ نہ لڑو، چاہے وہ 1 کروڑ روپے دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ اس کو کہا گیا کہ جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو اور قسموں کو بیچ دیتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں، سمنن قلیلا، یہ دنیا کی عارضی فانی چند جو ہے وہ پیسوں کے لیے، کچھ جائیداد حاصل کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانے تک کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے کیا ہوا وعدہ انہیں یاد نہیں رہتا۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تھوڑا عوض لے کر کے تو قسم نہیں کھا سکتے جھوٹی، زیادہ عوض دے تو جھوٹی قسم کھا سکتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے مقابلے میں اگر پوری دنیا بھی تمہیں مل جائے تب بھی وہ دنیا آخرت کے مقابلے میں قلیلہ ہے، قلیل ہے۔ اگر تم نے لے لی، چلو 1 کروڑ روپے تم نے آج لے لیے، اگر رات ہی موت آ گئی تو کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو؟ بھئی زندگی آسان کرنے کے چکر میں موت کو مشقت میں نہ ڈالو، موت مشکل ہو جائے گی۔ سود لے کر، رشوت لے کر زندگی کو آسان بنانے کے چکر میں ہے، میں کہا کرتا ہوں زندگی آسان بنانے کے چکر میں موت کو مشکل نہ بناؤ، مشقت میں پڑ جاؤ گے، وہ آخری وقت آسانی سے نہیں گزر پائے گا۔ پھر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جیسے جیو گے ویسے ہی مرو گے، اللہ کی یہی سنت ہے، یہی طریقہ ہے اللہ کا۔ ایک تو اللہ کی قدرت ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کو انتقال سے 1 دن پہلے بھی اللہ تعالیٰ کسی غیر مسلم کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اللہ کی قدرت سے جڑا ہوا مسئلہ ہے، اللہ کی سنت ایسے نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کو حضرت مریم سے پیدا کیا گیا، باپ ہی نہیں۔ حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا گیا، حوا کو جو ہے بغیر عورت کے مرد سے پیدا کیا گیا، وہ تو قدرت سے تعلق رکھنے والا مسئلہ ہے، لیکن اللہ کی سنت، طریقہ، قانون، دستور یعنی ہے۔ اچھا، جو لوگ ایسا کرتے ہیں معمولی دنیا کے لیے، یعنی کتنی بھی بڑی دنیا ہو تو معمولی ہے،
معمولی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، وعدے کو توڑ دیتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پتہ ہے یہ پکا جھوٹا ہے، لیکن جا کر کے کہیں گے نہیں یہ زمین اس کا ہے، ایک آدمی گواہی دے رہا ہے۔ توبہ توبہ۔ اس کے 4 سزاؤں کا ذکر کرتا ہے قرآن۔ ایک اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں مریں گے تو یار دنیا اچھی گزر جائے، آخرت تو بہت دور ہے، جب آئے گی دیکھ لیں گے۔ کیا دیکھو گے؟ توبہ توبہ، کیا دیکھو گے؟ ایک مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پتہ نہیں تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے، اللہ کروڑوں برکتیں کرے حضرت کی تربت پر، کعبے کا غلاف پکڑ کے رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، زاروں قطار رو رہے ہیں، اور اللہ سے یہ کریں کہ اللہ میں تجھے مر کر کیا منہ دکھا سکوں گا؟ ہمارے جو بڑے تھے، کون تھے بولو ذرا، ہمارے جو بڑے تھے ان کو بھی منہ نہیں دکھا سکوں گا، تجھے کیا منہ دکھاؤں گا؟ ہمارے بڑے بزرگوں نے دین جو ہمارے سے پہلے گزر گئے، ہمارے اساتذہ، ان کو بھی نہیں منہ دکھا سکوں گا۔ یہ رو رہے تھے۔ بعد میں کسی نے دیکھا کہ کون ہے یہ، کھڑے رہے لوگ، بھائی یہ کون آدمی ہے؟ دیکھا تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہاں، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا انہیں۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ ان سے بات ہی نہیں کرے گا۔ یعنی بات تو اللہ سب سے کرے گا، اس لیے کہ فیصلہ تو اللہ ہی کرے گا نا۔ یعنی اللہ تعالیٰ رحمت سے، شفقت سے انہیں بات نہیں کرے گا، غصے سے بات کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کا غصہ، انبیاء بھی گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس میں آخرت کا بھی ثبوت ہو گیا، قیامت کا بھی ثبوت ہو گیا۔ اور جو لوگ آخرت اور قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کے کفر کی طرف اشارہ بھی ہو گیا۔ آگے کہتے ہیں وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، اللہ ان کو دیکھیں گے بھی نہیں۔ ایک تو لا خلاق لہم فی الآخرہ، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، دوسرا وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن دیکھیں گے نہیں۔ ہے کیسے نہیں دیکھیں گے؟ جب سب لوگ اللہ کے نظروں کے سامنے ہوں گے، دیکھیں گے، لیکن اللہ غصے کی نظر سے دیکھیں گے، شفقت و رحمت سے اللہ نہیں دیکھیں گے انہیں۔ تب کیا ہوگا؟ جب اللہ کے علاوہ کسی کا سایہ ہی نہیں ہوگا، ان کے علاوہ کوئی سہارا ہی نہیں ہوگا، جب وہ سہارا بھی پتہ دینے لگے گا کیا حالت ہوگی؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، دیکھو جہنم میں ایمان والا بھی جائے گا، بولو جہنم میں ایمان والا بھی جائے گا، لیکن وہ جہنم ایمان والوں کے لیے ہاسپٹل کی طرح ہوگا۔ آپریشن ہوتا ہے ہاسپٹل میں، انجیکشن دی جاتی ہے، اس طرح جہنم کی آگ میں ان کو ڈال کر گناہوں سے پاک۔ اگر اب موت تک موقع ہے، گناہوں سے توبہ نہ کی، گناہوں سے پاک و صاف نہ ہوئے، کس نے روک رکھا ہے تمہیں بتاؤ؟ غریب بھی تو متقی بن سکتا ہے، یا غریب متقی بننے کے لیے مالدار ہونا ہی ضروری ہے؟ یہ متقی بننے کے لیے حکومت پر، اقتدار پر آنا ہی ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک و صاف کر کے، اگر پاک و صاف نہیں ہوئے، موت تک موقع ہے، مر گئے، ابھی کچھ گناہوں کا میل و کچل باقی ہے، تو اسے جہنم میں ڈال کر اس گناہوں کے میل و کچیل کو صاف کر کے جنت میں بھیجا جائے گا۔ اس لیے کہ اس میل و کچیل کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتا آدمی، جنت تو بڑی پاکیزہ جگہ ہے۔ لیکن کافروں کو جو بھیجا جائے گا جہنم میں، وہ پاک صاف کرنے کے لیے نہیں، وہ تو عذاب دینے کے لیے ہے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اس لیے ان کو وہ پاک صاف ہو ہی نہیں سکتے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک و صاف نہیں کرے گا اللہ۔ پاک و صاف اس لیے نہیں کرے گا کہ ان کے پاس ایمان ہی نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کو یہ کتنے، دیکھیے کتنے پورے عذاب۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ علیمن کی دو تفسیریں ہیں۔ علیمن کا مطلب ایک تو یہ مصدر ہے، اس کے ایک معنی آتے ہیں علیمن مولیمن کے معنی میں، یعنی زبردست تکلیف پہنچانے والا عذاب، ایسی تکلیف
کہتے ہیں کہ اگر جہنم سے نکال کر آدمی کو اگر دنیا کی آگ میں بھیج دیا جائے تو آدمی جنت ایسا محسوس کرے گا جیسے میں جنت میں پھینک دیا گیا ہوں. جا کر 1 گھنٹہ دنیا کی آگ میں لیٹ کر دیکھیے تو اب اس کا موازنہ کیجئے کہ جہنم کی آگ سے نکال کر اگر آدمی کو دنیا کی آگ میں پھینک دیا جائے تو آدمی کہے گا ایسا محسوس کرے گا جیسے میں جنت میں آ گیا ہوں. اب تو اس آگ کا کیا عالم ہوگا. علماء صاحب علیمون کی ایک دوسری تفسیر مولمون سے کی گئی علماء کے لیے عرض ہے. اس میں اور زیادہ مبالغہ ہے. یعنی اتنا دردناک عذاب ہوگا کہ جہنم بھی اس عذاب سے پناہ مانگے گی. توبہ ایسا عذاب تو میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا. یہ اس بددیانتی کی سزا ہے کہ بدماش خود بھی ایمان نہیں لاتے اور دوسرا ایمان لانے والوں کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. یہ اس پر غصہ ہے اللہ کو. ایک اور بات مفسرین نے یہ لکھی ہے جو یہاں کہا گیا اللہ ان سے بات نہیں کریں گے, اللہ ان کو نہیں دیکھیں گے, یہ کہا گیا نا, اس میں مفسرین نے ایک نقطہ یہ لکھا ہے کہ یہ سزا کے طور پر کہا گیا ہے, بطور سزا. اللہ میں تم کو نہیں دیکھوں گا, یہ کہا گیا, یہ سزا کے لیے بطور سزا. یہ سزا اس وقت بنے گی جب سامنے والے کے دل میں اللہ کی محبت ہو. کیا ہو؟ اگر میں کہوں گا تمہیں دیکھوں گا نہیں, ہٹو تو آج سے تمہارا منہ میں نہیں دیکھنا چاہتا, یہ سزا اس وقت بنے گی جب سامنے والے کے دل میں محبت ہوگی. اگر میں دشمن کو کہوں گا تمہارا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا, وہ کہے گا اگر نہیں دیکھے گا تو کیا ہوگا, مجھے کیا فرق پڑے گا. اس سے علماء نے لکھا ہے کافر کے دل میں بھی محبت کی چنگاری ہوتی ہے, وہاں جا کر کے نمایاں ہوگی. وہ ہر آدمی کے دل میں ہوتی ہے. اللہ نے فطرت, جب اللہ نے انسان کو بنایا ہے اس وقت ہی اللہ کی محبت کی چنگاری اللہ نے ہر ایک کے دل میں رکھی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. یہ ہو گیا. یہ سب کہہ کر کے, سب سنا کر کے اللہ کہنا چاہتے ہیں تم بد عہدی نہ کرو, تم جھوٹی قسمیں کھا کر کے کسی کا مال لینے کی ناپاک کوشش نہ کرو. یہ چند دن کی دنیا ہے, اچھی پتہ نہیں گن لو. اگر کسی کے 10 سال ابھی باقی ہیں تو 10 سال میں کتنے دن ہوتے ہیں ذرا گن لیجئے. 360 کو کیا کرنا پڑے گا, ضرب دے دو 10 سال میں کتنے, اتنے دن ایک ایک دن گن کے اچھا گزار دو, کیا ہونے والا ہے. اگر کسی کے سمجھو 20 سال ہیں, 20 سال کے کتنے دن بنتے ہیں, ایک ایک دن کر کے اچھا گزار دو. یہ عارضی دنیا ہے, وہاں جانا ہے. ہم دارالعمل میں ہیں, دارالعمل ہے, دارالامتحان ہے, ہر لمحہ امتحان گاہ میں ہے. آگے ان کی ایک اور بدعملی کا ذکر کرتے ہیں یہودیوں کی. کہتے وَإِنَّ مِنْهُمْ, ان میں سے عیسائیوں میں سے, لَفَرِيقًا, ایک جماعت ایسی ہے, يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ, جو زبان کو پھیرتی ہے, گھماتی ہے, موڑتی ہے, یعنی ایسے لب و لہجے میں پڑھتی ہے انجیل پڑھتے ہوئے, لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ, تحریف کرنے کے لیے کچھ بڑا چڑھا کر لکھ دیا. اسے اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ سننے والا یہ سمجھے کہ یہ بھی اللہ کی کتاب میں ہے, حالانکہ وہ اللہ کی کتاب میں نہیں ہے, نہ وہ لفظ اللہ کی کتاب میں ہے, نہ اس کا مضمون اللہ کی کتاب میں ہے. اپنی طرف سے بنا کر کے لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں ایسا ہیں کہ سامنے والا یہ سمجھے, یہ خیال کرے کہ یہ شاید اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی آیت ہے, اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا نازل شدہ مضمون ہے. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور بولتے بھی ہیں, کتنے جرأت و بے باک ہیں. جب آدمی ایک عرصے تک گناہ کرتا ہے نا تو اس کے اندر بے باکی پیدا ہو جاتی ہے, بے غیرت, بے شرم, بے حیا بن جاتا ہے آدمی. یہ گناہوں کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ آدمی گناہ کرتے 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 ایک عرصے تک گناہ کرتا ہے نا تو پھر شرم ہی ختم ہو جاتی ہے, حیا ختم ہو جاتی ہے, بے غیرت بن جاتا ہے آدمی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی لیے پہلے ہی سیڑھی پر روک لگا دی جاتی ہے تاکہ دوسری سیڑھی کی نوبت ہی نہ آئے. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, حالانکہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ, وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں.
غلط فہمی کی بنیاد پر نہیں، کیونکہ شبہ ہو گیا ہو، نہیں غلطی کر بیٹھے ہو، خطا ہو گئی ہو، ایسا نہیں، جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تحریف کرتے ہیں۔ آگے وہ لوگ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا، خود حضرت عیسیٰ کو یہ خدا مانتے تھے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ تو قرآن نے کہا ما کان لبشر، کسی بشر کے لیے یہ بات روا نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو کتاب دی ہو اور اللہ نے اس کو احکامات دیے ہوں، عقل دی ہو، فہم دیا ہو، والنبوت اور نبوت دی ہو، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، اور پھر وہ نبی، پھر وہ صاحب کتاب، صاحب عقل و فہم لوگوں سے یہ کہے اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو، اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بنو۔ کیا کوئی نبی ایسا کہہ سکتا ہے؟ ایسا تو عالم بھی نہیں کہہ سکتا، نبی کی بات تو بہت بڑی ہے۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ خدا کا بیٹا خدا؟ قرآن نے ایک عجیب انداز سے رد کیا ہے۔ 6ویں پارے میں قرآن نے کہا کانا یاکلان الطعام وامہ صدیقہ کانا یاکلان الطعام۔ حضرت عیسیٰ کی الوہیت، ان کے اللہ ہونے کا رد قرآن نے اس طرح کیا۔ ایک جگہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، ابن مریم کے جو بیٹے حضرت مسیح ہیں، حضرت عیسیٰ، وہ رسول ہیں، خدا نہیں ہیں۔ رسول سے زیادہ کوئی بات ان کے اندر نہیں ہے کہ تم لے جا کر کے خدا کے صف میں کھڑا کر دو۔ قد خلت من قبلہ الرسل، یہ کوئی انوکھا، یہ کوئی اکیلا نبی ہے؟ اس سے پہلے ہزاروں انبیاء گزر چکے ہیں، یہ کوئی نیا اکیلا نبی آ جایا ہے؟ اس سے پہلے ہزاروں بلکہ 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء گزر چکے۔ بنی اسرائیل میں خود 4000 انبیاء ہیں، حضرت عیسیٰ اس کے آخری نبی ہیں۔ وہ امہ صدیقہ، اور حضرت عیسیٰ کی ماں صدیقہ تھی۔ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ جو کھانے کا محتاج ہو وہ خدا ہو سکتا ہے؟ کیسا رد کیا قرآن نے؟ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، حضرت مریم بھی کھانا کھاتی تھی، حضرت عیسیٰ بھی کھانا کھاتے تھے۔ کیا جو کھانے کا محتاج ہو وہ خدا ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ اس سے بھی دقیق استدلال علماء نے اور کیا ہے اس سے، کیونکہ ضرورت ہے اس لیے کہنا پڑتا، ورنہ نبی کی شان بہت بڑی ہے۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ قابل احترام ذات نبی کی ہوتی ہے۔ تھوڑا بھی اگر گستاخی کا شبہ بھی دل پر سے گزر گیا تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ زبان سے بولنے کی بات تو دور ہے، تو ہے وہ دل و دماغ پر اگر وسوسہ بھی گزر گیا ان کی گستاخی کا تو پھر آدمی کے ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ کانا یاکلان الطعام کا ایک استدلال وہ جو میں نے بھی کہا، ایک استدلال اس طرح جب آدمی کھانا کھائے گا، پانی پیے گا تو اسے پیشاب کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ بولو، پیشاب کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ بیت الخلاء کو جائے گا نہیں جائے گا؟ جو پیشاب پاخانہ کرتا پھرتا ہو وہ خدا ہو سکتا ہے؟ یہ خدا کہہ رہے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کو کبھی اپنی خدائی اور نبوت کے درمیان فرق ظاہر کرنا ہونا تو اللہ اسی طرح کلام کرتے ہیں۔ ہاں، اس لیے کہ نبوت کے تعلق سے افراد بھی برداشت نہیں ہے، اللہ کو تفرید بھی برداشت نہیں ہے۔ ان کا جو مرتبہ ہے وہ مرتبہ دو، لیکن خدا کے صف میں لا کر کھڑا کر کے تم اپنا ایمان کیوں خراب کرو؟ عیسیٰ کو، عیسیٰ کی عظمت کے پیش نظر
خدا کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے وہ نہیں سمجھ میں آ رہا. یہ ہے استدلال قرآن کا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو اللہ نے نبوت دی ہو اور وہ کہیں کہ تم میرے بندے بنو؟ ایسا تو علماء بھی نہیں کہتے کہ بھائی تم رسول کی اطاعت چھوڑ کر میری اطاعت کرو. اس میں ان تمام علماء، مشائخ اور ماں باپ سب کا رد آ گیا. جو کہتے ہیں باپ کہتے ہیں نا، باپ زبان سے تو نہیں کہتے لیکن بزبان حال کہتے ہیں، بھائی میں گھر کا مالک ہوں، تم میرے بیٹے ہو، میں نے تمہیں پالا پوسا ہے، پیدا کیا ہے، میرا چلے گا اس گھر میں. کس کا چلے گا؟ اس گھر میں میرا چلے گا. اس گھر میں رسول کا چلے گا، نہ اللہ کی کتاب کا چلے گا. بولتے تو نہیں زبان سے، لیکن کیا شادیوں کے موقع پر ایسا نہیں ہوتا؟ اگر بچہ اسلامی لباس پہن لیا تو کیا ماں باپ کو اعتراض نہیں ہے؟ داڑھی چھوڑ لیا تو کیا ماں باپ کو اعتراض نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو علم ہی نہیں ہے. اللہ نے ان کو عقل و فہم سے محروم کر دیا ہے. ان کو اللہ کی کتاب کا علم نہیں ہے اور نبی کی ہدایات کا ان کو پاس و لحاظ نہیں ہے. گویا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بندے بن کر رہو جو ہم نے پیدا کیا ہے. ہاں، اسی لیے علماء نے لکھا ہے اگر کوئی عالم یا کوئی شیخ بزرگ غیر شریعت کی بات کرے تو اس کی اتباع جائز نہیں ہے، حرام ہے. اس لیے کہ کسی بزرگ کا ہاتھ، کسی عالم کا ہاتھ، کسی شیخ اسی لیے پکڑا جاتا ہے کہ وہ شریعت پر چلائے گا. وہ بھی غیر شریعت کی بات کرے. دیکھتے نہیں جاہل پیروں کو، وہاں بے پردگی بھی جائز ہے، سب کچھ جائز ہے، نہ نماز پڑھتے ہیں نہ پاک و صاف رہتے ہیں. توبہ توبہ. خلق خدا ایسے علم کے دور میں، ٹیکنالوجی کمپیوٹر کے دور میں بھی جا کر کے قدموں پر گر رہی ہے. اللہ اکبر. شرم آتی ہوں گی. نبی تو بہت بڑی ذات ہوتی ہے. ایک بات کہوں آپ کو، با کمال استاذ کو کبھی دیکھا؟ نہیں دیکھا. بنگلور والوں نے با کمال استاذوں کو کم دیکھا ہے. با کمال استاذ بیٹھا ہے، اس کا ایک نالائق شاگرد بیٹھا ہے بازو، اور ایک آدمی کھڑے ہو کر کے اس نالائق شاگرد کی تعریف کر رہے ہیں با کمال استاذ کے سامنے. تو وہ شاگرد پر کیا گزرے گی بیچارے؟ وہ تو دفن ہو جائے گا زمین میں. تم انبیاء کو خدا کے صف میں لا کر کھڑو گے تو انبیاء تو دفن ہو جائیں گے شرم سے. جا کر کے قبروں پر سجدہ کرتے ہو، پتہ نہیں ولی اللہ پر کیا گزرتی ہوگی. وہ تو شرم سے چہرہ نہیں اٹھاتے ہوں گے. یا اللہ، میں نے ان کو کبھی تعلیم دی تھی؟ تم بولنے کو بول رہے ہو جو بولنا ہے. جو واقعتاً اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، جب اس کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ تو دفن ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ تعریف اللہ کے سامنے کی جا رہی ہے اور اس کا رات دن اللہ کو معلوم ہے کیسے گزر رہے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کونوا ربا ثم یقول للناس کونوا عبادا لی. نبی ایسی بات کہے، اور ایسی بات کہے گا تو نبی باقی ہی کہاں رہے گا؟ نبی ایسی بات نہیں کہہ سکتا. لیکن اگر کبھی ایسی بات کہے بالفرض تو نبی ہی کہاں ہے؟ اگر عالم ایسی بات کہے تو وہ عالم ہی کہاں باقی رہا؟ ولیکن کونوا ربانیین، وہ تو اللہ کی بندگی کی طرف لانے کے لیے آتا ہے. نبی کو بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ شرک کی لعنتوں سے آزاد کر کے یہ اللہ کے سامنے جھکنے کی تعلیم دے. ولیکن کونوا ربانیین، لیکن وہ تو یہ کہے گا کہ ربانیین بنو، اللہ والے بنو، با خدا بنو. بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، اس لیے کہ تم خود دوسروں کو تعلیم دیتے ہو الکتاب کی، اور تم خود بھی پڑھتے ہو، دوسروں کو بھی تعلیم دیتے ہو. تم تو استاد ہو، وارے استاد استاد ہو، خود بھی پڑھتے ہو، دوسروں کو بھی تعلیم دیتے ہو. اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ والے بنو، تم با خدا بنو. وہ تو یہ کہے گا.
اس سے امام راضی نے لکھا ہے کہ تعلیم کتاب اور تعلم کتاب، اللہ کی کتاب کو پڑھنا اور اللہ کی کتاب کی تعلیم دینے کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی خود باخدا بنے، درویش بنے، اللہ والا بنے، ورنہ وہ اس کتاب کے تقاضوں کو پامال کر رہا ہے۔ کتاب جس بات کا تقاضا کر رہی ہے، تعلیم کتاب کا یہی تقاضا ہے، کتاب کے پڑھنے کا یہی تقاضا ہے کہ وہ پڑھنے والا اور کتاب کی تعلیم دینے والا معلم، استاذ، وہ خود پہلے باخدا بنے، اللہ کا ولی بنے، اللہ والا بنے۔ یہ اس کا تقاضا ہے۔ ایسے علم سے جو علم آدمی کو نفع نہ دے، جو علم آدمی کو اللہ والا نہ بنائے، جو علم آدمی کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہ کرے، ایسے علم سے حدیث میں پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، ایسے علم سے میں پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے، اور ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جو تیرے سامنے نہ جھکے، ومن قلب لا یخشع۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ہے کہ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے پر چل پڑے ہیں، بہت سخت رد کر رہا ہے قرآن، اسی لیے وہ حدیث اب سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھیے حضور نے فرمایا خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، ان کے اخلاق، ان کے عادات، اطوار، ان کا طریقہ اختیار نہ کرو، ان کو فالو نہ کرو۔ یہ حضور نے حدیث میں فرمایا۔ کیا کیا عادتیں ہیں ان کی، قرآن بڑی تفصیل سے کلام کرتا ہے۔ دیکھو یہ عادتیں ہیں ان کی، جب معلوم ہو گیا ان کی یہ عادت ہے، اس سے بچو، یہ کہنا چاہتا ہے قرآن۔ سبحان اللہ۔